ماہ رمضان کا پہلا دن، پہلا روزہ الحمدللہ افطاری کے بہت قریب جاتے ہوئے اور پہلا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک یہ بہت عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو سال کے 11 مہینے ہم جو گزارتے ہیں خواب غفلت میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ 4 کام اس میں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، کثرت سے استغفار توبہ کیا کریں، کثرت سے استغفار توبہ کیا کریں۔ 5 وقت کی نماز کوشش کریں، نوافل بھی پڑھیں، ورنہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا کریں۔ اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، چاہے تھوڑی کر لیں، لیکن کوشش کریں۔ جو سکون ملتا ہے قرآن مجید پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ اب ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کی اہمیت کو، یہ ہمارا شاید ہم شیطان کے گرفت میں اتنے زیادہ آ گئے ہیں۔ صدقہ و خیرات کیا کریں اور افطار کا اہتمام کیا کریں۔ صدقہ خیرات ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو معاشرے میں مستحق افراد ہوتے ہیں۔ جس محلے اہل علاقہ میں اور آپ رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس علاقے میں کون غریب لوگ ہیں، کون جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ سب ہمارے علم میں ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ رحمت کا، مغفرت کا یہ بہترین خوبصورت مہینہ، ہمارے اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنایا۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کا معافی کے لیے انتظار کرتے ہیں، ایسے انتظار کرتے ہیں جیسا ہم اپنے کسی مہمان کا گھر آنے کا انتظار کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی معافی کا انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا، صرف اللہ تعالیٰ کی وہی باتیں بتاتے ہیں جس سے ان کو غضب آتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی باتیں بھی بتاؤ لوگوں کو کہ آپ نے گناہ کر دیا نا، تو اللہ کے یہاں معافی بھی ہے، ڈرو نہیں۔ گناہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہو گیا۔ جب شیطان ہمارے ساتھ ہے تو گناہ نے ہونا ہے، لیکن سب سے افضل بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگنا۔ گناہ ہونا ایک عام انسان کامن بات ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، دوست یاروں میں بیٹھے گا، معاشرے کی وہ دھول یہ سب چیزوں سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے عظیم انسان وہ ہے، وہ اللہ کو وہ پسند ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے سارے کام، ساری ذمہ داریاں علماء کرام پہ ڈال دی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علماء کرام نے دین کا کام بھی کرنا ہے، اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، بزنس بھی کرنے ہیں۔ یا کہ وہ مسجد مدرسے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، مسجد مدرسے میں ہم لوگ دیتے ہی کیا ان کو؟ مسجد امام کی کیا تنخواہ ہے بھائی؟ مدارس میں پڑھانے والے مولوی صاحب کی کیا تنخواہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، اس سے ان سب گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ان کو وہ یہ بڑی بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ دوسرا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، تو انہیں خدا رہا کرنے دیجیے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو بھی دین کے لیے حصہ لینا ہوگا، آگے نکلنا ہوگا، کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر جو ذمہ داریاں علماء کرام پہ لاگو ہوتی ہیں نا، وہ ویسی تھے ہر مسلمان پر لاگو ہوتی۔ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ آج پہلے روزے کو میں نے سوچا میں اپنے دوستوں سے بات کروں، اور میں جب بات کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ کا فیڈ بیک جو ہوتا ہے، پھر آپ کے کامنٹس، اس سے اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ ہم کسی سے بات کریں گے، امید ہے کہ شاید وہ ہماری اصلاح کا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہلے عشرے کو خیریت کے ساتھ وہی عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے
جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے